صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے پچھلے دنوں کلمہ طیبہ کے معنی، کلمہ خبیثہ، کلمہ طیبہ کی بہت ساری اقسام کی۔ آج ہم لوگ یہ کریں گے کہ کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا اصل مقصد کیا ہے، کیونکہ ہم جو بھی کام اس دنیا میں کرتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کی غرض سے کرتے ہیں، بغیر مقصد ہم لوگ کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ایمان لانا اور کلمہ طیبہ پر ایمان لانا اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں مختلف جگہوں سے، تو وہاں سے ایجوکیشن حاصل کرنے کا بھی ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رکھا ہوتا ہے، اور وہ فیوچر جس کا آنا یا نہ آنا یقینی نہیں، لیکن وہ دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا وہ دن آنا یقینی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد ہے جو ہم نے یہاں سیکھا ہے کہ آخر ایمان کہتے کسے ہیں، اس بنیاد کو جس پہ وہ درخت کھڑا ہوتا ہے جس کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کلمہ طیبہ کا مقصد کیا تھا۔ کلمہ طیبہ کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں وہ کفر سے نکال کر مسلمان بنا دے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ شاید کچھ حروف پڑھ لینے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر چلا لیا، نہیں، ان حروف کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمیں وہ مسلمان بناتا ہے کہ جس کو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی اور ہمیں اپنے نبی کی امت میں سے کر دیا، وہ امت کے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق شفاعت حاصل ہوا جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی جو پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی تھی، اور ان میں سے ایک یہ حق شفاعت بھی ہے جو میں اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا میدان حشر۔ اور ہم اس مقصد کو، اس کلمے کے مقصد کو تبھی سمجھ سکیں گے جب ہم اس کے معنی کو جان سکیں گے، اور یہ ہمارے اندر جو سب سے بڑا فرق پیدا کرتا ہے وہ یہ کہ ہمیں کفر کی زندگی سے نکال کر مسلمان بنا دیتا ہے، اور یہ مسلمان ہی بنانا اس کا ایسا ہے کہ ہم لوگ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایمان لانے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ ہم لوگ یہ جان لیں کہ دنیا فانی ہے، جو آج آیا ہے اس نے کل لوٹ جانا ہے، لیکن جو آخری چیز باقی رہ جانی ہے وہ ذات ہے جو کہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، اور اس ذات نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے قرآن پر، اس کی دی ہوئی کتاب پر ایمان لائیں، اس پر اپنا عمل کریں۔ اور یہ کلمہ طیبہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایک چیز، اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہے، تمہارا کام صرف میری عبادت کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ ہم سب لوگ کلمہ طیبہ پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کلمے کے معنی سمجھنے کے بعد اس کلمے پر چلنا کیسے ہے۔ جس طرح کہ پچھلے بیانات میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اس پر چلنے کے لیے نبی کا نمونہ دیکھنا ضروری ہے، نبی کی زندگی کا نمونہ دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے، میں نے تمہارے لیے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ تو وہ بہترین نمونہ دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو آگے چلانا ہے، اور اگر ہمیں اس کا علم ہوگا کلمہ طیبہ کا، اس پر ایمان ہوگا، تبھی ہم اس پر عمل کر سکیں گے، ورنہ خالی پڑھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا، اس کے مقاصد کو سمجھنے والا اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔